اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نا اپنی پرائیویٹ ڈسکشن میں ایک بڑی بات کرتے ہیں کہ مس ٹرسٹ ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم پہ ہے. اس سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس کو تھوڑا الیبریٹ کریں ہمارے آڈینس کے لیے بھی. اب جیسے کہ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں مسٹرسٹ کی، کس طرح ہماری ہیلتھ سے افیکٹ ہوتی ہے. کوئی مریض ہے، وہ چیسٹ پین کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گیا ہے، اس نے کہا کہ ای سی جی کرا لیں، ایکو کرا لیں، اس کے بعد یہ ٹیسٹ کرائیں، پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے. ٹھیک ہے، وہ صحیح ٹریک پہ چل رہا ہے. مریض کو پہلی سوچ کے آتی ہے کہ نہیں، یہ ڈاکٹر سارے ٹیسٹ کرا رہا ہے کمیشن بنانے کے لیے، دوائیاں اس نے 5 لکھ کے دینی ہے، وہ بھی کمیشن بنانے کے لیے، لیب ساری کرانی کمیشن بنانے کے لیے. بالکل. یہ والی میتھ ہماری بڑی اسٹرانگ ہے یہاں پہ ہماری کمیونٹی میں کہ اگر ڈاکٹر کوئی ٹیسٹ کروانے کے لیے دے دے نا تو وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا نہیں، اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا، یہ تو کہہ رہا ہے ٹیسٹ کرا کے لاؤ. بالکل. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. اچھا اب یہ ٹوٹلی غلط بات ہے. صحیح. پہلے تو ہم مسٹرسٹ پہ آتے ہیں نا. مسٹرسٹ ہے بالکل صحیح ہے، کیونکہ ہم ہر جگہ سے دھوکہ کھاتے ہیں. پاکستان میں لوگ لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم جیسے لائرس پہ وہ کرتے ہیں، ڈاکٹر پہ بھی اس طرح کا بلیو ہے کہ یہ پیسے بنانے کے لیے کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. نمبر 1، آپ وہ ٹیسٹ نہیں کراتے، آپ کا بیسیکلی ہارٹ اٹیک اندر چل رہا ہے جی. آپ کہتے ہیں جی میں ویٹ کروں گا، میں اس دوسرے لوکل ڈاکٹر کو دکھا لوں، میں اس حکیم کو دکھا لوں جہاں پہ ابو نے دکھایا تھا، اور آپ اتنی دیر میں وہ ہارٹ اٹیک فل فلیج فل بلون آپ کا اپیئر ہو جاتا ہے. اینڈ آئدر یو ڈائی اور یو سفر سو بیڈ کہ پھر وہ ریورسیبل نہیں رہتی. پھر دوائیاں کھانے کے باوجود، اسٹینٹ ڈالنے کے باوجود آپ کا جو ہارٹ کا ٹیشو ہے وہ ڈیڈ ہو چکا ہے. اوبویسلی وہ ایک دفعہ ڈیمیج ہو گیا تو وہ ریکوریبل ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. ایک تو ہو گئی یہ بات. اب اس کے بعد آ گئی کہ ڈاکٹروں کو پتہ نہیں ہے. یہ بھی ہمارا ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کے بارے میں مریضوں کو ہم نے ہی، ہیلتھ کیئر کمیونٹی نے ہی اویئر کرنا ہے. ٹھیک ہے. گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، این جی اوز کے ساتھ مل کے، سوسائٹیز کے ساتھ مل کے، کہ ماڈرن ٹیکنالوجی جو ٹیسٹ ہیں وہ بیسیکلی ایک ایوولوشنری فارم ہے ہیلتھ کیئر سسٹم کی، میڈیکل فیلڈ کی. پہلے ہم زبان کا رنگ دیکھ کے، پلس دیکھ کے، اسکن کا کلر دیکھ کے ڈائگنوسس کرتے تھے. بالکل صحیح ہے. دیٹ واز ٹرو. لیکن اس کے بعد انسان زیادہ سے زیادہ ایکوریٹ ہونے کی کوشش کی اس نے. ہم جدید سے جدید ٹیسٹ میں گئے، سیلولر لیول پہ گئے، اب ہم بالکل اٹامک لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں. امیجنگ ہیں، بلڈ ٹیسٹ ہیں، یورین ٹیسٹ ہیں، اور یہ ہر دن زیادہ سے زیادہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایکوریٹ سے ایکوریٹ ٹیسٹ ڈیولپ کریں تاکہ ہم مناسب سے مناسب یا فوکس ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں. یعنی ہم اپنی آڈینس کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ جس طرح باقی چیزوں میں بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ آ گئی ہے، جدت آ گئی، جی اسی طرح آپ کے میڈیکل سائنس کے جو لیب ٹیسٹ ہیں اس میں بھی بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ آئی ہے، اور آپ پریسائزلی ایک جو ڈیزیز ہے اس کو ڈائگنوز کر لیتے ہیں، بجائے کہ آپ ازیوم کرتے رہیں کہ اس کو فار ایگزامپل اس کو یرکان ہے یا نہیں ہے، اور اس کو ڈائبٹیز ہے یا نہیں ہے. تو آپ زیادہ پریسائزلی اس میں جا سکتے ہیں اگر آپ اچھا اور بہتر ایکوریٹ ٹیسٹ پرفارم کروا. جی بالکل. میں آپ کو اس کی ایگزامپل اسلامک ٹرم میں ایسے دوں گا نا کہ جہاں تو پھر آپ حج بھی گدوں پہ کرنے جائیں نا. جی ٹھیک ہے. تو اب آپ حج آپ نے جہاز پہ کرنے جانا ہے، صحیح ہے، اور ہوٹل آپ نے موبائل پہ بک کرانا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو ڈیزیز مینجمنٹ میں ایوولوشن ہوئی ہے وہ آپ نے اڈاپٹ نہیں کرنی. وہ لفظ دے کے ہی بتا دیں ڈاکٹر. اب میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ یہ سسٹم آج سے نہیں چل رہا. مریض کی سوچ اور ڈاکٹروں کی، اسپیشلی جعلی ڈاکٹروں کی، یہی مینیپولیشن ہوتی ہے اپنی پریکٹس بڑھانے کے لیے. اب 1000 سال پیچھے چلے جانا تو الرازی ایک بہت بڑا اسلامی دنیا کا ڈاکٹر تھا. ٹھیک ہے جی. اس نے اپنی ڈائری میں ایک بڑی مزے کی اسٹوری مینشن کی ہوئی ہے کہ جو کوشچنس ہیں نا ڈیزیز سے ریلیٹڈ، تو وہ کہتے ہیں جب میں کوشچن بہت زیادہ کرتا تھا نا کہ پیشاب کا کلر کیا ہے، تم رات کو سوتے ہو کہ نہیں، تم میں پسینہ آتا ہے کہ نہیں، جو کہ ڈائگنوسس کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، تو مریض اس کے پاس نا آنا کم ہو گئے کہ اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، یہ تو کوشچن کیوں کرتا ہے بہت زیادہ. جی یہ اس وقت بھی یہی بات مشہور تھی کہ اس کو تو شکل دیکھ کے پتہ چل جانا چاہیے کہ مجھے مسئلہ کیا ہے. بالکل ٹھیک. ایک آدھا ڈاکٹر ہے گیا کہنے بھی سوال پوچھنے نے، ایک آدھا ڈاکٹر صاحب تو تسی کہتے پیسے لینے نے میں ہی دسنا. بالکل ٹھیک ہو گیا. پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے ٹیمپریریلی اپنی پریکٹس سوئچ بھی کی. صحیح ہے. لیکن میں اندر سے سیٹسفائڈ نہیں تھا. مجھے پتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں، میں مریض کو اس کا ڈائگنوسس بنائے بغیر دوائی دے رہا ہوں وچ may work اور may not work. پھر میں نے دوبارہ اپنی ریگولر پریکٹس پہ آیا. ود ٹائم میں نے لرن کیا. لیکن آئی ہیو بین تھرو دس فیز کہ لوگ اس طرح اپنی پریکٹس بڑھانے کے لیے صحیح ہے جھوٹے ڈائگنوسس صرف امپریشن بنانے کے لیے کرتے ہیں. تو یہ اس کا مطلب ہم اس کو ہیومن سائیکالوجی سے بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ تو چلتا آ رہا ہے، اور یہی کوئی بندہ ٹھیک کام کرے نا تو ساری کمیونٹی اس کو شک
کی نگاہ سے دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ یہ کیوں ٹھیک کام کر رہا ہے. بالکل ایسی ہے. لیکن پھر وہی بات پہلے والی کہ اگر آپ اتنی اسٹرانگ پوزیشن میں ہیں, اب راضی کی پریکٹس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اس کے پاس کوئی آئے نہ آئے, کیونکہ اس سے پرنس اس کے پیشنٹس ہیں, لوگ اس سے ہاسپٹل بنوا رہے ہیں, تو ہی واز ان اے پوزیشن ٹو اسپیک اپ اباؤٹ دوز ایشوز. یہی میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس طرح کے اسٹرانگ پوزیشن پہ ہیں کہ آپ کے مریض آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, یو ہیو ڈن گڈ ورک فار اے لانگ ٹائم, تو یو آر دا پرسن کہ آپ کھڑے ہو کے بولیں کہ ہاں بالکل یہ غلط پریکٹس چل رہی ہے. اگر آپ ابھی بھی 21ویں صدی میں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر لیب یا امیجنگ اسٹڈی کے بغیر ڈائگنوسس بنائے یا آپ کی ٹریٹمنٹ مانیٹر کرے, تو دیٹس ٹوٹلی رانگ. صحیح ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس پہ تو ہم ابھی بہت ساری ایپیسوڈس کریں گے نا. یہ تو بڑا مزہ آیا آج آپ کی فلاسفی سن کے, اور بڑا ہمیں نالجیبل بھی ہمارے لیے, اور بڑی مزے کی باتیں ہوئیں. مگر آپ مجھے لاسٹلی آپ یہ بتائیں فار ٹوڈے کہ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہیلتھ کیئر سسٹم کو امپروو کیسے کیا جا سکتا ہے, ہمارے لمیٹیڈ ریسورسز میں رہ کے ہم اپنے اینڈ پہ کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا, اس کو بڑا سمپلی امپروو کیا جا سکتا ہے ود کولیبوریشن. صحیح ہے. ڈاکٹرز نے اپنا رول پلے کرنا ہے, سوسائٹی نے اپنا رول پلے کرنا ہے, مریض نے اپنا رول پلے کرنا ہے, ہم نے سب کو پلیٹ فارم پہ لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے یہ جو باتیں ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ڈاکٹروں کے خلاف کرتے ہیں اور ڈاکٹر اپنے آفیسز میں بیٹھ کے مریض کو تانے مارتے ہیں, ہم نے ان کو ڈسکشن میں لے کے آنا ہے. بالکل یہ ہماری ٹرو فیلنگز ہیں. ٹھیک ہے. اور دیکھو ڈاکٹر مریض کے جانے کے بعد کہتے ہیں دوائی کوئی نہیں کھانی, بالکل, یا مریض نکلتے ہی مریض کا سارا رشتہ دار کہتا ہے ڈاکٹر نے تو پتہ ہی کچھ نہیں سیکھا. بالکل. تو انفلوئنس آنا شروع ہوتا ہے پیشنٹ پہ. ٹھیک ہے. اس میں مس ٹرسٹ کے ایشو بھی خراب ہوتے ہیں, لیکن مین ایشو ہے کہ آپ نے انہی ڈسکشنز کو, انہی فیئرز کو, انہی کنسرنس کو ٹیبل پہ ڈسکشن پہ لے کے آنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم ان میں کیا بہتری کر سکتے ہیں. ہمیں ان باتوں کو ڈسمس نہیں کرنا, ہمیں ان کو ڈسکشن میں لے کے آنا ہے, ڈبیٹ میں لے کے آنا ہے, اور کنسٹرکٹیولی اس پہ کام کرنا ہے. اور میرے خیال سے کمیونٹی ٹاک بڑی ضروری ہے کہ لوگ اپنی بیماریوں کو چھپانے کے بجائے بتانا شروع کریں. نہیں بالکل, کافی ساری چیزوں میں وہ بھی آپ کی ایک طبقہ بالکل بیماری والا ایسا بھی ہے کہ وہ بیمار ہونے کو کوئی کمزوری یا نامردانگی سمجھتے ہیں, اور بالکل فضول سی بات ہے. ہم نے بالکل ان ساری چیزوں کو ڈسکشن میں لے کے آنا ہے. اب انفارچونیٹلی اب دیکھیں نا کہ کوئی پیشنٹ کمیونٹی نہیں ہے, کوئی ایسا فورم نہیں ہے جہاں پہ پیشنٹ کی سنی جائے. تو وہ پھر سارا غصہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے, سڑک میں, بس پہ بیٹھ کے, فون پہ اپنے گھر والوں سے نکالتا ہے کہ ڈاکٹر اینج تے ہسپتال اینج تو ریسیپشنسٹ اینج, کیونکہ اس کے پاس اور تو کوئی کنسٹرکٹیو وے ہی نہیں ہے. اب وہ خود ہر بندہ تو عمران خان ہے نہیں کہ اس کی امی بیمار ہوئی اور سفر کی تو اس نے ایک شوکت خانہ بنا دیا, مشن لے کے چل پڑے. بالکل ٹھیک ہے. وہ چلنا چاہیے, بڑی کامن سٹوریز ہوتی ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب, ہم اپنے اینڈ پہ کوشش کرتے رہیں گے اسی طرح ہی, اپنے ناظرین کے لیے اسی طرح مزے کی چیزیں لاتے رہیں گے, آپ کا نالج شیئر کریں گے, فلاسفی شیئر کریں گے, اور ہم اس کو اور زیادہ مزید اسپریڈ کرنے کی کوشش کریں گے. نہیں بالکل, بہت شکریہ. میں آپ کا بہت شکریہ, آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا اور مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ سے کوئی کوشچنس کر سکوں اس پلیٹ فارم پہ آ کے. نہیں مجھے ٹو بی آنیسٹ بڑی خوشی ہوئی ہے اس سیٹ پر بیٹھ کے. مجھے زیادہ موقع نہیں ملتا اس طرح کی بات کرنے کے, ایون دو کہ میں ویڈیوز ریکارڈ کرتا رہتا ہوں, لیکن یہ جو ڈسکشن میں باتیں باہر آتی ہیں نا, بالکل ایک ریلیکس ماحول میں بیٹھ کے اور ایزی ڈسکشن میں, اسی ڈسکشن کو ہم تھوڑا فارمل کر کے تو پراپر طریقے سے کر کے بڑے اچھا آؤٹ کم اچیو کر سکتے ہیں. میرے خیال سے اس طرح کی ہیلتھی ڈسکشن ہونی چاہیے بٹوین ڈاکٹرز اینڈ ڈاکٹرز, بٹوین پیشنٹس اینڈ پیشنٹس, بٹوین ڈاکٹر اینڈ پیشنٹس, اور مے بی کوئی اور کمیونٹیز بھی اس میں انوالو ہو سکتی ہیں, سائیکالوجسٹ, فلینتھراپسٹ, تاکہ ایک ایسا پلیٹ فارم بلڈ کیا جائے جہاں پہ یہ کویسچن ڈسکس کیے جائیں اور ہم زیادہ سے زیادہ پریونٹیو ہیلتھ کی طرف فوکس کریں. دیکھیے الٹیمیٹلی گول وہی ہے, آپ کسی بھی دنیا کی بیماری کو 100% ختم نہیں کر سکتے اور نہ مکمل طور پہ کیور کر سکتے ہیں, لیکن جو پریونٹیو ہے نا اس پہ دنیا تو بہت زیادہ پیسہ اسپینڈ کر رہی ہے, کچھ پیسہ بچانے کے لیے جو کہ بیماریوں پہ لگنا ہے. اور ہماری جیسی کمیونٹی اگین جو کہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے, پیسوں کی کمی ہے, کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, ہم نے تو کچھ نہ کچھ پھر انویسٹ کرنا ہے پریونٹیو ہیلتھ پہ. تو ہم سب کو مل کے اس پہ کام کرنا ہے. جی تو تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب آپ کے ٹائم کے لیے. تو میں ناظرین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کو اس سیٹ پہ زیادہ انٹرسٹنگ پایا,
اور ہمارے پاس اور بہت سارے کوشچنز ہیں جو کہ ہم آئندہ آنے والے سیشنز میں ضرور ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے اور اس کو مزید آگے لے کے چلیں گے. اس کے لیے اب آپ کے لیے ایک اور کام یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی کوشچنز ہیں نا جو آپ کنسٹرکٹیو یا ڈسٹرکٹیو, کہ آپ جو ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں جی بے تحاشا کہ آپ کہاں سے آ گئے بھائی, کام تو چل رہا تھا یا پہلے کوئی اور بھی کر رہا تھا تو آپ کوئی نئے تو نہیں آئے, تو اس طرح کی کافی ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی, آپ وہ ضرور ہمیں کمنٹس میں پوچھیں یا ان باکس کریں. تھینک یو سو مچ.